فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست رہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کون ہے؟ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے دستے راست رہے۔ دست ہوتا ہے ہاتھ اور راست سیدھا، تو پھر اس کا میننگ کیا ہوا دست راست کا؟ دایاں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے یا فوج کا دایاں بازو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا معنی جو ہے وہ آپ حامی مددگار بھی مراد لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست رہے، یعنی کہ ان کے حامی اور مددگار رہے۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آبادکاری اور انہیں ضروریات کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ کس کے ساتھ؟ پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ، اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ نفرت انگیز۔ مکروہ کا ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے فقہ کی اصطلاح میں ناجائز چیز وہ بات جو بعض اماموں کے نزدیک حلال ہو اور بعض کے نزدیک حرام ہو، اور نفرت انگیز بھی ہے اس کا میننگ۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان ہی پر عائد ہوتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے، یعنی کہ جب قوم کے اندر سے جو حوصلہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، منصوبے بنا رہی تھی، پروپیگنڈے کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، ان کی رہنمائی کرنے والے آپ ہی تھے۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی۔ عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ فروغ کیا ہوتا ہے؟ فروغ کا میننگ روشنی، نور بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ترقی دینا، بڑھانا کے میننگ میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی۔ قرارداد مقاصد کب منظور کروائی ہے؟ 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی، اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ ایران کے بادشاہ نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ مشترکہ کمبائن اکٹھی۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 1951 کے وسط میں درمیان میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرہ سے آگاہ کرنے کے لیے، اویئر کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا۔ 16 اکتوبر 1951 پورے ملک کا دورہ کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں
آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ کب کیا گیا شہید؟ 16 اکتوبر 1951، جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے۔ جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے، ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ کیا تھے ان کی زبان پر آخری الفاظ؟ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے، موسوم ہوتا ہے نام دینا، نشان رکھنا، موسوم کا میننگ ہے نام دینا، نشان رکھنا، ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا، مان لیا، ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطہ میں دفن کیا گیا۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ یہ 2 دن کا سبق ہوتا ہے کیونکہ 1 دن کلاس ہوتی ہے، اس کی 1 دن نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔